اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا اسلم ما فی الوجود الرسول المسدد والنبی المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وولایتہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وخطابہ المتین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی ذات۔ عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، سورۃ شعراء کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم ایک بہت ہی اہم پیغام اپنی مخلوق کو دینا چاہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، میں نے اپنے قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا، میرے قرآن کے جتنے بھی وارث ہیں وہ سارے مصطفیٰ ہیں۔ یعنی اللہ، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ بتا رہا ہے میں نے اپنے قرآن، اپنی کتاب کو لاوارث نہیں چھوڑا، اور اس کا وارث کوئی ایک نہیں ہے، زیادہ ہیں، اور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مصطفیٰ ہیں۔ اچھا، مصطفیٰ ہونے کے لیے شرط ہے کہ محمد ہو۔ میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ اللہ نے قرآن کے وارث کو مصطفیٰ کیوں بنایا؟ تاکہ کوئی ایرا غیرہ اپنے آپ کو وارث قرآن نہ کہہ پائے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن کا وارث مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ ہونے کے لیے کم از کم محمد ہونا شرط ہے۔ تبھی تو دنیا میں بہت سو نے شوق کیا کہ محمد ہم جیسا، ارے یہ تو جرأت کر ڈالی کہ محمد تم جیسا کوئی ہے، ایسا کوئی مائی کا لال جو بے بانگے دول دنیا کو کہے کہ ہم بھی محمد جیسے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ ہاں، یہ تو کہنا ٹھیک ہے نا، میں نے یہ کہا یہ مائک اس جیسا، تو ڈیفینیٹلی یہ مائک بھی اس جیسا ہے۔ اگر محمد تم جیسا ہے تو اتنی جرأت ہے تو کہو کہ ہم بھی محمد جیسے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلا دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو کے وارث کو مصطفیٰ قرار دیا۔ رکیے گا، اللہ نے نبی کو اپنی ریلیجیس پروپیگیشن کے لیے دو چیزیں دی، یا منبر دیا یا قرآن دیا۔ میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا منبر دیا یا قرآن دیا۔ دکھنے میں قرآن اتنا سا ہے جو ہماری جیب میں بھی آ جائے گا، بڑے آرام سے آ جائے گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور منبر اتنا بڑا کہ اچھوں کو اپنے اوپر بٹھائے رکھ رہا ہے۔ کہاں اتنا طاقتور ہے کہ اہل ہو اسے بھی بٹھا دیتا ہے، نہ اہل ہو اسے بھی بٹھا دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟
پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. تو اللہ نے کہا اب دو چیزیں ہو گئی، ایک چھوٹی سی جسے قرآن کہتے ہیں اور ایک اتنی بڑی جسے ممبر کہتے ہیں. یار کمال کی بات ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے محمد کے قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا. جو خدا محمد کی چھوٹی سی چیز کو لاوارث نہیں چھوڑتا، اتنے بڑے ممبر کو لاوارث کیسے چھوڑ دے گا؟ توجہ فرمائی آپ نے. تو اللہ نے قرآن کے جتنے بھی وارث رکھے وہ سارے کے سارے مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ ہونے کے لیے محمد ہونا شرط ہے. کیا کہا تھا؟ یہی سبب تھا کہ 53 مقامات پر نبی کو کہنا پڑا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. چلے ہم نے مان لیا. دو چیزیں میں عرض کرتا چلوں گا، بہت اہم نکتے ہیں، غور کیجئے گا. اور یہ اتنے باریک ہے کہ اگر کوئی لڑک گیا تو واقعی گیا. غور کیجئے گا جو بات کرنے جا رہا ہوں، بہت اہم بات ہے. دیکھیں کمال ہے، فرق ہے. علی نبی کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے. ہمارا عقیدہ ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. علی چاہے کچھ بھی ہو، خود کہہ رہا ہے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہی ہے نا، اچھی بات ہے. لیکن کمال تو یہ ہے، نقطہ سنیے گا، کمال یہ ہے کہ محمد کی ہر فضیلت قبول، پھر بھی ہم جیسا. علی کی کوئی فضیلت قبول نہیں، پھر بھی اللہ جیسا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے چلا؟ یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے چلا کہ نبی ہم جیسا، علی اللہ جیسا؟ کہیں تو بگاڑ ہے نا. ہاں، میرا علی خود کہہ رہا ہے خبردار، من قال لک ومن قال لک، مجھے اتنا مانو جتنا محمد نے مانا ہے. جس نے بڑھایا وہ بھی مار کھائے گا، جس نے گھٹایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ تو اللہ نے ان کو مرتبہ دیا. نبی نے ہر مقام پر ان کو محمد کہا. کوئی تو آ کے پوچھے یا رسول اللہ، آپ نے 14 کے 14 کو محمد کہہ دیا، بھلا اس میں کیا حرج تھا اگر آپ سب کو علی کہہ دیتے؟ میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں یار. ہاں، آپ نے 14 کے 14 کو محمد کہہ ڈالا. اچھا، سب کو یہ کہہ دیتے اولنا علی، آخرنا علی، اوسطنا علی، تو نبی یہ جواب دیں گے بھائی حیدرآباد والو، عقل کے ناخون لو، دنیا سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا، یہ 14 علی کیسے برداشت؟ مل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی ذات. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا، اللہ نے اپنے قرآن کا ایک نہیں وارث بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سارے کے سارے مصطفیٰ ہیں، سارے کے سارے مصطفیٰ ہیں. کیا کہا؟ ثم اورثنا الکتاب الذی، اپنی کتاب کو، قرآن کو کتاب کہا. دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو، اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے 3 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. آتھر کون ہے، رائٹر کون ہے، کس نے لکھا، کس نے بنایا. اس کے بعد پبلشڈ کہاں سے ہوا. پبلشڈ کا مطلب ہے کہ پھیلا کہاں سے. توجہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ حیدر چوک پہ چھپا ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ بھیجا کس نے، چھاپا کس نے، اور آخر میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آج کل ہاتھوں کون سے ہاتھوں میں ہے. تو یہ 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لکھنے والا کون، چھاپنے والا کون، پڑھنے والا کون. تو یہی قانون آپ قرآن کے سلسلے میں بھی سوچ لیجئے کہ بھیجا کس نے، پہنچایا کس نے، بچایا کس نے. میں ان 3 چیزوں پہ آپ سے بات کروں گا. اگر آپ کے ذہن تیار ہیں تو میں چلتا ہوں دامن قرآن کی طرف. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. خود میری کیا اوقات ہے کہ میں بیان کروں کہ بھیجا کس نے،
پہنچایا کس نے، بچایا کس نے؟ میں تو اپنے علم کی بساط کے بنیاد پہ کہوں گا نا، تو میں اپنے حساب سے کیوں کہوں؟ چلتے ہیں خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کا مقام کیا ہے۔ میں پوری بیداری چاہتا ہوں تاکہ میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ قرآن جس نے آپ کو بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ تو قرآن نے ایک جملہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، مجھے اس نے نازل کیا ہے جس کی تسبیح زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں۔ 2 ہی دن پہلے ہے نا، 2 دن پہلے، آج سنڈے ہے، 2 دن پہلے جمعہ تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جمعے کے دن ہم لوگ ٹھیک ہے نماز پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ تو ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں، ہاں اتنے بھی کافر نہیں ہیں، چلو جمعہ ہی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، جیسے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو اب افطار بھی نہ کریں، اتنے بھی کافر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کچھ تو ایسے ہیں جو مغرب کی طرف دھکا تک نہیں کھاتے ہیں، ہاں اولا ہمارے پیسے کس انداب کو نہ گے، ایک تو اتنے مومن ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ جو پڑھتے ہیں اور جنہوں نے سنا ہے، اس میں سورت جمعہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورت جمعہ کی آیت ہے، کہ جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، قرآن بتا رہا ہے کہ مجھے نازل کس نے کیا ہے۔ یہ سورت جمعہ کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ سورہ جمعہ ہے کہ جس میں کل 11 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں ہیں، جس میں سے 4 آیتیں یا اپنے لیے کہیں یا اپنے محبوب کے لیے کہیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی کی 7 آیتیں صرف یہودیوں کے لیے کہیں کہ ایسے ہیں ویسے ہیں اور ویسے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ تو تھوڑا سا آئینہ دکھا، بات چلی ہے تو ذرا ایک ایک لفظ پہ کوشش کروں گا کہ روکوں، اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو۔ اللہ نے سورت جمعہ میں 7 آیتیں صرف یہودیوں کے انٹروڈکشن کے لیے بیان کی کہ یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں، ان کی نشانیاں بیان کی، اور ان میں سے نشانیاں میں پڑھتا جاؤں گا، صرف آیتیں پڑھوں گا۔ مجھے پتا ہے یہاں پہ وہ مجمع ہے جو نقطہ سنج بھی ہے، نقطہ فہم بھی ہے، اور ادبا اور ادیب تشریف فرما ہے، مجھے معلوم ہے کہ جن کا ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا وہ میری بات کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ غور کیجئے گا، قرآن یہودیوں کا انٹروڈکشن کرا رہا ہے بڑے عجیب لفظوں میں۔ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین حملوا التوراۃ، مجھے دیکھتے جائیں گے تو آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ کون ہے یہودی؟ یہ یہودی وہ ہیں جو سارا دن کوئی بار لے کے اپنے پیٹھ پہ، یار میں خدا کرے بات سمجھا سکوں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ یہودیوں کا انٹروڈکشن ہے کہ یہ کتابیں تو بغل میں ہیں، پتہ یہ بھی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مثل الذین حملوا التوراۃ، اللہ کہتا ہے یہ جو کتابیں لے کے گھوم رہے ہیں، صرف پیٹھ پہ لاد کے گھوم رہے ہیں، یہ لادنے والے کون ہیں؟ کمثل الحمار، یہ تو گدھے ہیں۔ اب جاگیے گا، یہ کون ہیں؟ یہ گدھے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جو کتابیں پڑھے اور عمل نہ کرے اس سے بڑا کوئی گدھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو غور کیجئے گا، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، کیا کہا اللہ نے؟ یہودیوں کی نشانیاں بتائیں کہ صرف بارے گنا لے کے گھوم رہے ہیں، کأنہم حمر، یہ وہ ہیں کمثل الحمار، ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ گدھے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے چل کے ان کا دوسرا تعارف کرایا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ہاں، آپ کی گھبراہٹ کا کیسے پتا چلے کہ گھبرائے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ایک نعرہ ذرا لگا دے تاکہ پتا چل جائے۔ زندہ باد۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا جو بات کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن نے کہا، ایک تو تعارف یہ کروایا کہ سارا دن یہ لاد کر گھومتے ہیں، کہیں نظر آ جائے تو وہ میرا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارا دن لاد کے گھومتے ہیں۔ اب جن پہ لدا ہوا ہوتا ہے، قرآن نے اسے کیا کہا؟ یہ تو گدھے ہیں۔ کیوں؟
گدھا اس لیے کہا کہ ہیں تو کتابیں ان کے پاس، لیکن انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ کتاب بتا کیا رہا ہے۔ دوسری نشانی جو قرآن نے بتائی یہ کون ہے؟ تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، یہ وہ ہے جو موت کو دیکھ کے بھاگتے ہیں۔ کیا کہا؟ یہودی کی دوسری نشانی کیا ہے؟ کہ یہ موت سے، جی یہ موت سے بھاگتے ہیں۔ دوسری نشانی ہے یہودی کی، یہودی وہ جو موت کو دیکھ کے بھاگے، یہودی وہ، ذرا اسے بچے یاد کر لیں، یہودی وہ جو موت کو دیکھ کے بھاگے، یہودی وہ جو موت کو دیکھ کے بھاگے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہودی ہے وہ جو موت کو دیکھ کر بھاگے، تو جو یہودی کو دیکھ کر بھاگے وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ ہاں، اللہ نے یہودیوں کی نشانیاں، اچھا میں مزے کی بات، کیا کہا اللہ نے یہودیوں کے سلسلے میں؟ کہ یہودی وہ ہے جو، ان کی مثال گدھوں جیسی ہے۔ اور پورے قرآن کا آپ مطالعہ کریں، پورے قرآن کا جہاں پر بھی گدھے کا ذکر آیا ہے وہاں پہ فرار کا ذکر ضرور آیا ہے۔ یار اگر آپ ابھی بھی نہیں پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید معاملہ، ہاں پورے قرآن کا مطالعہ کریں۔ آج کل تو لوگوں کے پاس اپنے موبائلوں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کرے ہو، ہاں ہر چیز ہوگی، قرآن نہ بابا گناہ ملن دو۔ ارے جو ثواب دے رہا ہے اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے نہ گناہ ملے دو۔ اور گناہ کیوں ملے گا بھائی؟ قرآن ڈاؤن لوڈ کرنے سے گناہ ملے گا، باقی سب کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، ہاں اس سے ثواب مل رہا ہے، صرف قرآن ڈاؤن لوڈ کرنے سے گناہ ملے گا۔ توجہ ہے؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، تو آپ اس پہ سرچ کر لیجئے۔ پورے قرآن میں جہاں لفظ حمار، حمر، گدھے کا تذکرہ ہے وہاں پہ بھاگنے کا ضرور تذکرہ۔ میں کیا کروں، یا یوں اس کو الٹا کر دے، جہاں بھاگنے کی باتیں ہیں وہاں گدھا ضرور ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے پھر سنیے، یہ الفاظ ہیں سورت مدثر کے۔ سورت مدثر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن، گھبرا گئے ہیں آپ لوگ، یا تو زیادہ آیتیں سننے کی عادت نہیں ہے، ہاں تو پھر سنتے جائیں، کیا کروں، میری عادت ہے، میری عبادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات قرآن ہی سے پیش کروں۔ غور کیجئے گا، قرآن نے پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورت مدثر میں، جس میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما لہم عن تذکرۃ معرضین کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ۔ ارے ان کو ہو کیا گیا ہے جو میرے ذکر محمد کو پیٹھ دکھا کے بھاگ رہے ہیں؟ معرضین، میرے ذکر مصطفیٰ کو دیکھ پیٹھ دکھا کے بھاگ رہے ہیں، کانہم حمر، یہ تو گدھے ہیں۔ اچھا کون سے گدھے ہیں؟ مستنفرتن، جو بھگوڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے یہودیوں کی نشانیاں بتائی ہیں نا، ہاں تو جب بات آئی ہے تو پوری بات سنیں۔ اچھا، مستنفرتن فرت من قسورہ، یہ وہ ہیں جو شیروں کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ کون ہے؟ جو شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ تو بھائی اب ہم کس پہ انگلی رکھیں، کیسے پتا چلے کہ گدھا کون ہے؟ تو بہت سمپل ہے، قرآن نے فارمولہ دے دیا، تم شیر تلاش کرو، گدھے خود بخود ظاہر ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ارے تم گدھوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو، شیر کے پیچھے جاؤ نا یار۔ تو ہمارا بھی تو 1445 سال سے یہی کیس ہے یار، گدھے کے پیچھے چلنے سے اچھا ہے شیر کے پیچھے چلو یار۔ بات سب زندہ باد، پیغام پہنچ رہا ہے؟ غور کریں جو بات کہنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ جو شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو چلو یہ یہودی ہے نا، تو پھر چلتے ہیں، پہلے ہم شیر تلاش کرتے ہیں، کیونکہ شیر اگر مل گیا تو باقی فوجیں خود بخود مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو تلاش کرتے ہیں۔ میں پہلی آیت پہ رکا ہوں، ابھی میں نے آتھر کا اور خالق کا انٹروڈکشن نہیں کروایا، میں نے صرف ایک ہی آیت پڑھی ہے، کیونکہ بات آئی ہے ایک آیت ایسی ہے جس پہ پورا اشرا ہو سکتا ہے۔ لیکن سنیں میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ حضور نے اپنی زندگی میں ٹوٹل 84 جنگیں کی۔ کتنی؟
میرے نوجوان، میرے بچے خصوصاً یاد رکھیں، ٹوٹل 84 جنگیں، ان میں سے 34 جنگیں ایسی ہیں کہ جن کی سپہ سالاری میرے مرشد علی کے پاس تھی، ٹھیک ہے؟ ان میں سے 34 جنگوں کی سپہ سالاری میرے آقا و مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں تھی، اور ان 34 میں سے 33 ایسی جنگیں ہیں، ہم لوگ ڈھونڈ کسے رہے ہیں؟ ہاں، مہربانی کر کے گدھے مت ڈھونڈیے گا، وہ خود بخود مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو میں صرف آپ کو شعر ڈھونڈوں، میں نے کہنے کا مقصد یہ کہ اچھی چیز ڈھونڈیں، برائی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کیس یہی ہے، سارا دین یہی ہے۔ دین کی بات آئی ہے تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، حسین کو دیندار نہیں چاہیے، سارا دن تسبیح ہاتھ میں ہو اور مسجد میں پڑا رہے، ایسے تو بہت تھے جنہوں نے خود فتویٰ دیا تھا حسین کو مار ڈالو۔ ہاں، حسین کو یزید کی فوج میں کون تھے؟ کوئی یہودی مجوسی تھے، قاری تھے، ہاں، بہت بڑے دیندار تھے۔ اب یہودیت بھی تو ایک دین ہے نا، عیسائیت بھی تو ایک دین ہے نا، جو بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے میرا دین یہ، میرا دین وہ، ٹھیک ہے؟ تو دین حسین کو دیندار نہیں چاہیے، حسین کو دین شناس چاہیے۔ اے یار، میں نہیں سمجھا سکا، حسین کو دینداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، مجھے اکثر عمل نہیں چاہیے، زیادہ عمل نہیں چاہیے، اچھا چاہیے۔ اب پتا چلا لوگوں کے پاس زیادہ ہوں گے لیکن ہمارے پاس جو 14 ہیں ان سے اچھا ہے ہی نہیں، تو اللہ کو اچھا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دینداری جو ہوتی ہے نا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حسین کو دیندار نہیں، یہ دیندار ہی تو تھے جنہوں نے 44,000 خط لکھے تھے، وہ دیندار تھے، ہاں، کہ آئیے ہم بیٹھے ہیں نا، یہ دیندار تھے۔ اور دین شناس وہ تھے جنہیں حسین نے خط لکھا تھا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ دین شناس بننا ہے۔ فرق کیا ہے؟ بہت چھوٹا سا فرق ہے، میں نے کبھی کہیں پہ شاید ذکر بھی کیا ہوگا، میرے پروگرام، میری مجالس کے دوران آپ کو شاید کہیں یہ پیغام ملا بھی ہو۔ دیندار کو دین کی حمایت یا حفاظت میں مشکل ہوتی ہے، لیکن دین شناس دین کی حمایت بھی کر جائے گا اور حفاظت بھی کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ میں مثال، اچھا، دیندار اور دین شناس میں فرق کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں؟ ہاں جی، ہم یہاں پہ رہتے ہیں۔ ہم تو باپ دادا سے بڑے عزادار اور بڑے شیعہ اور قدیمی ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی محنت سے علی نہیں لیا، محنت سے نہیں لیا، باپ نے دیا تب ملا ہے، میرے ماں نے مجھے دیا تبھی ملا ہے۔ یہ دیندار تو ہو گیا، دین شناس نہیں ہے۔ نہیں، میری بات شاید سمجھ میں نہیں آئی، ہاں؟ اسے قرآن نے کہا ہے، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے، یہ قرآن نے کہا ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ ذَلِكَ، ہم تو اپنے آبا و اجداد سے ایسے ہیں، یعنی جو دین ہمارے پاس ہے یہ پرانا ہے، یہ ہمارے باپ دادا نے، یہ جھولا ہمارے باپ دادا نے نکالا، مطلب یہ تھا کہ محنت ان کی تھی، کھا تم رہے ہو، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ انہوں نے اس جھولے کو پہچانا، تم نے کیا پہچانا؟ تم نے تو صرف اٹھایا ہے۔ میری بات پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ دینداری ہے، چھوڑوں گا میں کسی کو بھی نہیں، بات سیدھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ دینداری ہے۔ اساں جا ابا دادا صحیح پرانا ہوا، اب تہاں جا پرانا تہیں وری کیڑی باغی موری آئے ہو، آپ کون ہو؟ آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ تو کیڑو پھاڑو مارے ہوا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا اہل بیت کے نوکر تھے بابا، انہوں نے تو پہچانا، تم تو اپنے باپ سے دین علی لے کے آئے ہو، تم نے علی کے لیے کیا کیا؟ یہ دینداری ہے۔ فرق بتاتا ہوں۔ میرا بچہ، میرا بڑا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو سب سے بڑی سفارش گھر میں ہوتی ہے، تو ماں کو بتایا، کہا کہ وہ پاپا سے کہیں مجھے موٹر سائیکل دلا دے،
تو انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل مجھے پیپ وٹھی نہیں دو کی کون وٹھی دو. میں نے کہا ضرور لے کے دوں گا, ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو لے کے دے دی. 1-2 مہینے کے بعد میں اوپر کھڑا چائے پی رہا تھا, نیچے دیکھا موٹر سائیکل کی حالت کیا ہے. مڈگارڈ ٹوٹا ہوا ہے, انڈیکیٹر لٹک رہا ہے, بریک والی لائٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور پیچھے والا مڈگارڈ نہیں ہے, اور وہ جو اس میں سائلنسر ہوتا ہے جو سائلنس کرتا ہے وہ سائلنسر نہیں ہے, وہ لاؤڈر ہے, ٹھیک ہے. تو میں حیران, یار یہ چکر کیا ہے. اچھا کچھ دنوں کے بعد یونیورسٹی پاس کی, جا کے ماشاءاللہ سے آفیسر لگا, اپنی نوکری, اپنے یہاں پیسہ, تو اپنے لیے ایک نئی موٹر سائیکل لے کے آیا. میں پھر کھڑا تھا اوپر دیکھا, یار میں نے پوچھا محترمہ سے, احنتے پڑھ کے ہے ودو ہے, اس پہ کپڑا پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا نہیں یہ میرے بچے کی ہے. میں نے کہا ہاں بھائی وہ بھی اس کے بچے کی, تیرے بچے کی تھی, لیکن فرق ہے, وہ تھی باپ کمائی, یہ ہے آپ کمائی. دیندار اور دین شناس کا فرق یہ ہے, دیندار باپ کمائی والا ہوتا ہے, اسے قدر نہیں ہوتی. دین شناس وہ ہوتا ہے جو پہلے حسین پہچانتا ہے پھر حسین کے پیچھے چلتا ہے. روکے, میں پتہ نہیں اب موضوع پہ آ سکوں گا یا نہیں, لیکن بات آئی ہے تو سنیں. میں ایک دیندار اور دین شناس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. ہاں مجھے اندازہ ہے دیر سے پروگرام شروع ہونے کا سبب مرحوم خدا اسے جوار اہل بیت میں جگہ دے, کیا نام تھا, فقیر خادم حسین, اہل بیت کی در کی خدمت کی ہے اس نے, اس کی محنتیں ہیں مجھے جیسے بتایا گیا تھا. اور فقراء میں دیکھتا رہتا ہوں یہاں پہ آتے ہیں ہوتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, مجھ سے ملے ہیں. خدا ان کو جوار اہل بیت میں جگہ دے. ابھی اس کی تدفین نہیں ہوئی تو میں فاتحہ نہیں پڑھ سکتا, لیکن بہرحال اس کے لیے دعائے مغفرت تو کر ہی سکتے ہیں. خیر, مجھے اندازہ ہے زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن غور کریں. میں واقعہ ایک چھوٹا آپ کی نظر کرنے چاہوں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بسم اللہ. دیندار اور دین شناس, دیکھیے گا میں ابھی دکھاتا ہوں. بغداد کا شہر ہے, بغداد کا شہر ہے, ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے کہ بغداد کا شہر ہے تو جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے دیندار ہی ہوں گے نا, بینکاک تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج کل پاکستان کے مولوی اگر بینکاک چلے جاتے ہیں تو بھائی وہ ادھر کیوں گیا, وہ تبلیغ کرنے گیا ہے, سب کو مسلمان کرے گا. خدا کرے خود سب کو مسلمان کرے, پتہ نہیں خود بھی چڈھی میں نہ آ جائے. خیر عرض صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی ذات. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا تو بغداد کا شہر ہے. اب ظاہر ہے کہ بغداد کا شہر ہے, ہاں تو دیندار تو ہوں گے سب. اچھا مسجد بھری ہوئی ہے, مسجد سے لوگ باہر نکل رہے ہیں, تسبیح ہاتھ میں ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, اللہ اللہ کرتے ہوئے سارے کے سارے مسجد سے باہر نکلے. اب وہاں پہ جھرمٹ ہے. اتنے میں ایک ملحد وہ آ کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ تم لوگ دیندار ہو, مذہبی آدمی ہو, میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں کے خدا کے سلسلے میں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا خدا جو ہے, ہاں سب کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے, تو آپ کے خدا کا بنانے والا کون ہے؟ تمہارا خدا کہاں سے شروع ہوا؟ یہ دینداری ہے. حالت خراب, بیچارے پریشان ہو گئے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی تمہارا خدا, تمہارا نظریہ یہ ہے کہ وہ نور علی نور ہے اور ہر جگہ پہ اس کا نور پہنچتا ہے, ہر جگہ دیکھتا ہے, حاضر و ناظر ہے. دیکھو جو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں ہیں, جس کی آنکھیں ہیں اس کا چہرہ ہے, جس کا چہرہ ہے وہ کسی ایک سمت دیکھے گا نا, ادھر ادھر کا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جیسے میں دیکھ رہا ہوں ادھر دروازے سے کون آ رہا ہے, میرے پیچھے دیوار پہ کتنی چپکلیاں ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا. ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے, ابھی مجھے دیکھیں آپ, ٹھیک ہے نا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی آنکھیں ہیں وہ کسی ایک سمت دیکھے گا, تو تمہارے خدا نور لنا نور ہر جگہ کیسے دیکھتا ہے؟ دوسرا. تیسرا سوال یہ ہے کہ
تم لوگوں کے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ سوتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ بولتا ہے، تو پھر تمہارا خدا کر کیا رہا ہے؟ اور جتنے بھی مسجد سے نکلے تھے تو دیندار نا، ہاں دیندار تھے، ابو سے دین لیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے توحید بچا نہیں سکے، پریشان ہے یار، مارے چلی وہاں جو سوال کہیں، اور وہاں جو تو کہیں جواب تو دو۔ دیندار تھے، دین شناس نہیں تھے۔ اس پورے مجمع میں ایک 11 سال کا دین شناس بھی تھا جس کا نام جعفر صادق، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اتنے دینداروں میں ایک دین شناس تھا 11 سال کا، وہ آگے بڑھا اور وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں تیرے ہر سوال کا جواب۔ کہ تو نے کہا تھا نا کہ اس کا نور ہر جگہ پہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی نور رکھتا ہے، دیکھتا ہے تو کسی ایک سمت دیکھے گا۔ دینداروں سے دین شناس نے کہا گھروں میں چراغ ہے یا وہ بھی نہیں ہے؟ دین تو ہے ہی نہیں، چراغ بھی ہے یا نہیں؟ تو ہاں صحیح ہے، بالکل ہے، لے کے آئے۔ امام نے کھڑے ہو کے اس چراغ کو جلایا اور سوال کرنے والے ملحد سے پوچھا بتا اس کا نور کدھر جا رہا ہے؟ کہا کہ وہ تو چاروں طرف ہے۔ کہا تو اب دیکھا جسے تو نے بنایا اس کا نور چاروں طرف ہے، تو جس نے تجھے بنایا، سمجھ میں آئی؟ یہ دین شناسی ہے، یہ دین شناس۔ دیندار تو وہ بھی تھے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہے کیسا؟ یار خبر کا نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر شروع کہاں سے ہوا؟ اس کا کریٹر کون ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو امام نے کہا گنتی آتی ہے؟ کہا 10 تک گنو؟ کہا 1 2 3 7 8، توجہ ہے؟ کہا اچھا مجھے بتاؤ یہ 2 کہاں سے؟ کہا وہ تو 1 سے نکلے۔ 3 وہ بھی 1 سے، 4 سب 1 سے۔ کہا پھر یہ 1 کہاں سے نکلا؟ کہا نہیں 1 سے سب نکلتے ہیں، 1 کسی سے نہیں نکلتا۔ امام نے مسکرا کے کہا تیرا 1 کہیں سے نہیں آیا تو ہمارا 1 کہاں سے آئے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اور رہا سوال تمہارے آخری سوال کا کہ خدا قرآن میں ہے کہ وہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو ابھی کیا کر رہا ہے؟ تو وہ بھی ہم بتائے دیتے ہیں کہ ابھی کیا کر رہا ہے۔ دینداروں ذرا قریب آنا، اسے اور زیادہ قریب کیا۔ کہا اب پوچھو؟ کہا ہاں تمہارا خدا آج کل کر کیا رہا ہے؟ کہا میرا خدا 11 سال کے معصوم کے ہاتھوں 70 سال کے بوڑھے کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے دین شناسی۔ بات سمجھ میں آئی میرا دوستو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے زندگی میں 84 جنگیں، ان 84 جنگوں میں سے 34 جنگیں ایسی ہیں کہ جن کی سپہ سالاری میرے مرشد علی کے پاس۔ اچھا ان میں سے 33 جنگوں میں میرے علی کا ایک رجز رہا ہے۔ وہ رجز کیسا ہے؟ رجز کہتے ہیں کہ کوئی اپنا تعارف کروائے شعر میں یا لفظوں میں۔ تو عرب کے بڑے بڑے بہادر اپنا تعارف کرا دے، میں ایسا، میرا باپ ایسا، میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، ساگی گال، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں جہانیہ خاندان سے ہوں، میرے باپ دادا دیواریں چلاتے تھے۔ وہ تو چلاتے تھے، تم سے تو چلتی موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، ہاں؟ تم نے کیا کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو کہہ رہا ہوں؟ میں جو اشارہ کر رہا ہوں اس کو جوان سمجھے کہ میں نے کہا کیا ہے، ہاں؟ وہ تو سارے دیندار، تم نے کون سے تیر مارے ہیں، ہاں؟ یہ ہوتا ہے اصل دین۔ خیر، تو اپنا جو رجز ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ 33 جنگوں میں علی نے رجز پڑھا ہے صرف اتنا کہ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا
علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو چل کے علی سے پوچھتے ہیں، یا علی اگر باپ میں کہیں چھوٹا سا عیب بھی ہو جائے، کہانی تو یہی چل رہی ہے نا کہ علی کا باپ ایسا، علی کا باپ ویسا، تو بھائی اگر عیب باپ میں ہو تو لوگ تو دوستوں سے چھپاتے ہیں، آپ دشمن کے سامنے کہہ رہے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا علی، تو علی جواب دیں گے یہ میں نے 33 مرتبہ اس لیے کہا کہ میں تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی، اب جو میرے مقابلے میں آئے وہ بھی تو بتائے اس کے باپ کا نام کیا تھا۔ سمجھ میں جو ہے، غور کیجئے گا، ہم لوگ ڈھونڈ کسے رہے تھے؟ احسن، شاباش، ٹھیک ہے؟ صرف ایک جنگ ہے اسلام کی یہودیوں کے ساتھ، صرف ایک جنگ جس کا نام ہے جنگ خیبر، اور یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں علی نے رجز تبدیل کر دیا۔ 33 جنگوں میں علی نے کہا تھا انا علی بن ابی طالب، انا علی بن ابی طالب، اپنے باپ سے انٹروڈکشن کرایا۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں علی نے اپنی ماں سے اپنا تعارف کروایا۔ جب مرحب سامنے آیا، بھلا اب وہ تو کیا، اسے تو گھمنڈ تو تھا، آپ نے تعارف کرا بچے، تو علی نے کہا میں نے اگر تعارف کروایا نا تو آپ کو تعارف کرانے کی گنجائش نہیں رہے گی، تو آپ پہلے اپنا تعارف کروا دیں، ٹھیک ہے؟ تم مجھے نہیں جانتے، مجھے تو پوری دنیا جانتی ہے۔ ہاں، ان الذی سمتنی امی مرحبا، اسی ٹون میں پھر میرے علی نے کہا اچھا تم مرحبا ہو، تو پھر ان الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجامن ولیس قصورا، اچھی بات ہے اگر تو مرحبا ہے تو میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ شیر ہوں جو ہڈیاں چیر کے رکھ دیتا ہے۔ شیر پہچانا؟ نہیں، ابھی بات واضح نہیں ہوئی شاید۔ ہاں، قرآن نے کہا یاد رکھنا جو شیر ہے اس کے مقابلے میں صرف گدھے ہی آتے ہیں۔ اب میں یہ ایسا مجمع نہیں ہے کہ جہاں پہ اور کھل کے آپ سے بات کروں، بہرحال اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ تمہیں نازل کس نے کیا، تو قرآن نے کہا والذی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مجھے اس نے نازل کیا ہے جس کی تسبیح زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں۔ قرآن کچھ اور شان بتا تو قرآن نے کہا والذی یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، مجھے اس نے نازل کیا ہے جو راتوں کو دن کرتا ہے، دنوں کو راتیں کرتا ہے۔ قرآن کچھ اور شان بتا، گھبرا گئے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، قرآن کچھ اور شان بتا تو قرآن کہے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، مجھے اس نے نازل کیا ہے جس نے رسول بھیجے ہی اس لیے تھے تاکہ دین حقیقی دین سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، تو جس نے تمہیں بھیجا ہے اس کا مزاج کیا ہے؟ گھبرا کے نہ سنیے گا، اس کا مزاج کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے اس نے نازل کیا ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، پھر جس کے سینے کا تعویذ بنا ہے، جس نے تجھے دنیا میں پھیلایا ہے، وہ کون ہے؟ میں اب ختم کر رہا ہوں، 4 سے 5 آیتیں اور زیادہ زحمت نہیں، تمام۔ جس نے تمہیں دنیا میں پھیلایا اس کا نام کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا یاتی من بعدی اسمہ احمد، مجھے دنیا میں اس نے پہنچایا جس کا نام احمد ہے۔ میں نے کہا یار یہ قرآن شریف، یہ آپ نام تھوڑا سا کچھ چینج کر کے دے دیتے تو اچھا تھا، کیونکہ یہ احمد والا نام ہے نا، ہمارے بڑے صوبے میں چوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ان کے نام کا ایک چینل بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں میں جہاں پہ بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو کوئی یہ نہ دعویٰ کرے کہ یہ تو ہمارا والا ہے، تمہارا والا تھوڑی نہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایسا نام بتا کہ جس میں کوئی شریک نہ ہو سکے۔ یار پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، میں اس کے سینے پہ نازل ہوا ہوں جس کا نام محمد ہے، عہدہ رسالت ہے۔ وما محمد، میرا محمد اور کچھ بھی نہیں، بس میرا رسول ہے، یعنی محمد اور رسالت میں
کوئی فرق نہیں ہے، محمد اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، اگر محمد میں اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے تو جملہ دوں، غور کیجئے گا، محمد میں اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر جملہ سنتے جائیے گا۔ اگر محمد عین نبوت ہے اور محمد عین رسالت ہے تو پھر جملہ سنیں، اگر محمد کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے تو یہ محمد نہیں کرتا، رسالت کرتی ہے۔ اگر محمد کسی کو کندھوں پہ اٹھا کے گھماتا ہے، یہ محمد نہیں گھماتا، رسالت گھماتی ہے۔ اور اگر محمد کسی کو لات مار کے دربار سے نکالتا ہے، یہ محمد نہیں نکالتا، رسالت نکال رہی ہے۔ اچھا، قرآن پھر جس کے سینے کا تعویذ بنا ہے اس کا مزاج کیا ہے؟ ذرا مزاج کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں اس کے سینے کا تعویذ بنا ہوں جس کے مزاج میں رحمت ہی رحمت ہے۔ رحمت اپنوں سے زیادہ غیروں پر مہربان ہے۔ ہاں، اچھا تو پھر یہ بھی تو بتا کہ تجھے بچایا کس نے ہے؟ گھبرا کے نہ سنیے گا، میں ختم کر رہا ہوں، 2 جملوں میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ قرآن جس نے تمہیں بچایا وہ کون ہے؟ تو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میں صادقین کا ترجمہ اپنے لفظوں میں کروں گا، بات وہی ہوگی لیکن ترجمہ میرے لفظوں کا ہوگا۔ غور کریں کیا کہا قرآن نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میں ان کے ہاتھوں بچا ہوں، مجھے بچانے والے وہ ہیں جن کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ ہاں، مجھے بچانے والے وہ ہیں جنہیں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاذا دار قرآن کو اگر یہ نہ بچاتے تو ان کے سر کبھی نوک نیزہ پہ قرآن نہ پڑھتے۔ ان کے سروں کا نوک نیزہ پر قرآن پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو بچانے والے بھی یہی ہیں۔ ہاذا داران حسین، آج جو تاریخ ہے اس تاریخ میں سادات دربار کوفہ کی ساری مصیبتیں جھیل چکے ہیں، لیکن کمال ہے آل محمد کو کوئی ایک بھی عید راس نہیں آئی، ایک بھی عید راس نہیں آئی۔ رمضان کی عید تھی تو زینب کالے کپڑوں میں ہے، اور اگر حج کی عید ہے تو ہاتھوں سے بچے چھوٹ رہے ہیں اور باپ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب محشر میں ملاقات ہوگی۔ میرے مسلم کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق ڈالا گیا، لیکن علی کا بچہ علی کی طرح شیر کی طرح دھاڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ہٹ جاؤ اکبر مار ڈالے گا، ہٹ جاؤ قاسم مار ڈالے گا۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچے ہیں نا دربار کے، تو اس دروازے پہ ایک دروازے بان کھڑا ہے جس کے دل میں مودت اہل بیت ہے، اس کی نظر پڑی ہے میرے امیر مسلم پہ، اسے دیکھ کے دل میں اتنی خوشی ہوئی، واہ علی تیرے بچوں کی شان، جیسا تو تھا تیرے بچے بھی ویسے ہی ہیں۔ میرے امیر کو اندر دھکیلا گیا، جیسے ہی دربار میں پہنچے کہا گیا امیر کو سلام کر۔ میرے مسلم نے جواب دیا مالی امیر سوى الحسین، میرا تو حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ بس ان جملوں پہ اعلان کیا گیا کہ سر مسلم کو دن سے جدا کرو اور اسے دربان سے نیچے گرایا جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب مسلم کو لے کے چلے ہیں۔ میں آ رہا ہوں آج کی تاریخ پر، آج سے 1 دن پہلے کی تاریخ پر، 16 پر۔ غور کریں، جیسے ہی جناب مسلم کو چھت پہ لے جایا گیا تو جلاد نے پوچھا کوئی خواہش، کوئی تمنا؟ جناب مسلم نے کہا میرے 2 کام ہیں، 2 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے آقا و مولا امیر حسین کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اور کربلا کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ ہوا نے جب آواز کربلا پہنچائی تو کرسی پر بیٹھا میرا حسین کرسی چھوڑ کے ایک ٹیلے پہ دوڑا ہے اور اس پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے علیک السلام
السلام علیک السلام۔ عباس نے پوچھا مولا غربت میں کس کے سلاموں کے جواب دے رہے؟ کہا دیکھنا چاہو گے؟ اب جو ہاتھ اٹھایا کہا عباس دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا تو عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ، مولا مجھے کوفے پہنچاؤ۔ عباس کوفے جا کے کیا کرو گے؟ کہا مولا میرا بھائی اوپر سے گرے گا، ارے کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے۔ امام نے کہا تو نے اوپر دیکھا، اب ذرا نیچے دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے جو دامن پھیلا کے کہتی آجا میرے لال، آجا میرے لال۔ حاجاداران امام ٹھیک 1 مہینے کے بعد وہی دربار، وہی دربان، پھر سے ایک علی کا بیٹا گلے میں خاردار تو آپ پہنچ گئے، مجھے پتا ہے گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، لیکن سر جھکا ہوا، آنکھوں سے خون جاری ہے۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچا، دروازے بان کیونکہ مودت اہل بیت رکھتا تھا، برداشت نہ کر سکا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے تو کیسا علی کا بیٹا ہے؟ تجھ سے 1 مہینہ پہلے ایک علی کا بیٹا گزرا تھا، وہ بھی تیری طرح ہتھکڑیوں میں تھا لیکن شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، لیکن تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ بھی خون کے آنسو۔ میرے امام نے سر اٹھایا اور کہا دروازے بان انصاف کر، ارے مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، محمد کی بیٹیاں ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بار الہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا زوار اسلم پرویز کی طرف سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، پروردگارہ ان پر اپنا لطف و کرم نازل فرما، اور مرحوم فقیر جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں جوار محمد اور آل محمد نصیب فرما، جو بچیاں ان کے نصیب اچھے فرما، بچوں کو رزق حلال عنایت فرما، ہمارے جوانوں میں دینداری کے ساتھ ساتھ دین شناسی کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ مقصد کربلا، مقصد حسین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو دور دراز سے اس ذکر حسین میں آئے ہیں خدایا ان کی دعاؤں کو، حاجتوں کو برآوردہ فرما۔ پروردگارہ جن کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیاں پر فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے آقا و مولا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و